اللہ تعالیٰ نے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو بے پناہ صلاحیتوں سے نواز رکھا تھا۔ وہ انتہائی انٹیلیجنٹ، کرسمیٹک اور سیاسی طور پر بہت مضبوط لیڈر تسلیم کیے جاتے تھے۔ دوسری طرف جنرل محمد ضیاء الحق کو اللہ تعالیٰ نے غیر معمولی صبر، اداکاری، انکساری، پرسکون مزاج اور بہترین تنظیمی صلاحیتیں عطا کی تھیں۔ کچھ سوال ہیں جیسے کہ کیا واقعی بھٹو صاحب جنرل ضیاء الحق کو صرف انگلی کے اشارے سے بلا لیا کرتے تھے؟ کیا جنرل ضیاء واقعی بھٹو صاحب کے جوتے صاف کیا کرتے تھے؟ اور آخر بھٹو صاحب کا جنرل ضیاء کے ساتھ رویہ کیسا تھا؟ آج کی ویڈیو میں ہم انہی دلچسپ ٹاپکس پر بات کریں گے۔ یکم مارچ 1976 کو جنرل محمد ضیاء الحق کو پاکستان آرمی کا چیف آف آرمی سٹاف مقرر کیا گیا تھا۔ اس تقرری میں ان سے سینئر 7 جنرلز کو نظر انداز کر دیا گیا تھا۔ قصہ کچھ یوں ہے کہ جب 1975 میں لیفٹیننٹ جنرل ضیاء الحق کے پاس ملتان سٹرائک کارپس کی کمانڈ تھی، اس دوران وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو صاحب وہاں دورے پر گئے تھے۔ جنرل ضیاء نے ان کا بہت پرجوش استقبال کیا اور ٹینک پر بٹھا کر ملٹری ایکسرسائز کا معائنہ بھی کروایا۔ رات کو جب تمام آفیسرز واپس جا چکے تھے، بھٹو صاحب نے نیچے دیکھا کہ سین میں ابھی بھی ایک آفیسر نیچے کھڑا ہوا ہے۔ نیچے جا کر معلوم ہوا کہ وہ جنرل محمد ضیاء الحق تھے۔ جنرل صاحب سگریٹ پی رہے تھے۔ جیسے ہی انہوں نے بھٹو صاحب کو اپنی طرف آتے دیکھا، جلتی ہوئی سگریٹ کو انہوں نے فوراً اپنی یونیفارم میں چھپا لیا۔ بھٹو صاحب نے پوچھا، آپ ابھی تک یہاں پر کیوں کھڑے ہوئے؟ جنرل ضیاء نے عرض کیا، سر میں صرف یہ دیکھنا چاہ رہا تھا کہ کیا آپ کو کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے۔ بھٹو صاحب نے جب ان کی یونیفارم سے دھواں اڑتا دیکھا تو مسکراتے ہوئے کہا، جنرل یو آر برننگ مائی آرمی۔ جنرل ضیاء بس مسکراتے رہے۔ کہا جاتا ہے کہ آرمی چیف بننے کے بعد بھی بھٹو صاحب جنرل ضیاء کو مذاق میں مائے منکی جنرل کہا کرتے تھے۔ وہ اکثر پوچھتے تھے، ویئر از مائی منکی جنرل؟ جنرل ضیاء فوراً حاضر ہو کر ادب سے جواب دیا کرتے تھے، یور کائنڈ اٹینشن سر۔ مختلف قصوں کے مطابق بھٹو صاحب ان کے دانتوں کا بھی مذاق اڑا دیا کرتے تھے، جبکہ جنرل ضیاء ہمیشہ مسکرا کر بات ٹال دیا کرتے تھے۔ بھٹو صاحب جنرل ضیاء پر بہت گہرا بھروسہ کیا کرتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ مارشل لاء نافذ ہونے والے دن تک بھی جنرل ضیاء ان سے معمول کے مطابق ملاقاتیں کیا کرتے تھے۔ جب فوج نے ملک کا کنٹرول سنبھالا تو بھٹو صاحب نے جنرل ضیاء کو فون کیا اور کہا، مجھے پرائم منسٹر ہاؤس کے باہر بہت سی فوجی گاڑیاں نظر آ رہی ہیں، ذرا معلوم تو کریں کہ یہ معاملہ ہے کیا؟ جنرل ضیاء نے جواب دیا، کچھ نہیں سر، ہم نے پورے ملک کو ٹیک اوور کر لیا ہے۔ 3 اپریل 1979 کو جنرل ضیاء الحق نے بھٹو صاحب کے ڈیتھ وارنٹ پر سائن کر دیا تھا۔ اس فیصلے کے بعد بھی جنرل صاحب نے اپنی روٹین ذرا نہیں چینج کی۔ وہ گھر گئے، کھانا کھایا، فیملی کے ساتھ وقت گزارا اور آرام سے سو گئے۔ اگلی صبح 4 اپریل کو وزارت خارجہ کی میٹنگ میں وقت پر پہنچے۔ میٹنگ شروع کرنے سے پہلے انہوں نے کہا، میں میٹنگ میں ایک امپورٹنٹ اناؤنسمنٹ کرنا چاہتا ہوں۔ آج صبح عدالت کے حکم کے مطابق سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کو راولپنڈی جیل میں پھانسی دے دی گئی ہے اور ان کی ڈیڈ باڈی گڑی خدا بخش ان کے آبائی گاؤں پہنچا دی گئی ہے۔ اب ایجنڈا شروع کرتے ہیں۔ یہ سن کر پورے کمرے میں گہری خاموشی چھا گئی تھی۔ کمرے میں موجود سبھی لوگوں کے چہرے کے رنگ بدل گئے تھے، جبکہ جنرل ضیاء نے پرسکون انداز میں میٹنگ جاری رکھی۔ فارمر آرمی چیف جنرل مرزا اسلم بیگ اپنی کتاب کمپلژن آف پاور میں لکھتے ہیں کہ جنرل ضیاء نے خانہ کعبہ میں سعودی شاہ کنگ خالد اور یاسر عرفات کے سامنے اس بات کا اشارہ دیا تھا کہ بھٹو کو پھانسی دینے کے بجائے کسی اور راستے پر غور کیا جا سکتا ہے، لیکن پاکستان واپس آنے کے بعد بھٹو کی پھانسی عمل میں آ ہی گئی۔ اس واقعے کی مکمل حقیقت کے حوالے سے مختلف باتیں ہیں۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے ایک انٹرویو میں دعویٰ کیا تھا کہ وہ بھٹو صاحب کو بچانے کی غرض سے خفیہ طور پر ٹرکی گئے اور وہاں کے صدر سے ملاقات کی۔ ان کے مطابق ٹرکی کے صدر نے جنرل ضیاء کو فون تک کیا اور یہ کہا کہ بھٹو کو پھانسی نہ دی جائے۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے مطابق جنرل ضیاء نے اس وقت تسلی دی، لیکن بعد میں بھٹو صاحب کو پھانسی دے ہی دی۔ بھٹو صاحب نے جنرل ٹکا خان سے مشورہ لیا تھا کہ اگلا آرمی چیف کسے بنایا جائے۔ جن آفیسرز کا نام انہوں نے دیے تھے ان میں جنرل ضیاء کا نام سب سے نیچے تھا۔ جنرل ٹکا خان کا خیال تھا کہ ضیاء بہت مذہبی اور فرما بردار افسر ہیں اور سیاسی طور پر بھٹو صاحب کے لیے کوئی خطرہ ثابت نہیں ہوں گے۔ اسی بنیاد پر بھٹو صاحب نے جنرل ضیاء کو آرمی چیف مقرر کر دیا۔
अमेरिकन हिस्टोरियन स्टेनली वॉलबर्ट अपनी किताब में लिखती हैं कि रोमानिया के सदर के पाकिस्तान दौरे के दौरान भुट्टो साहब ने दूर खड़े जनरल जिया को सिर्फ उंगली के इशारे से बुला लिया था। कुछ सोर्सेज के मुताबिक जनरल जिया फौरन उनके पास आ गए और मुकम्मल अदब का मुजाहिरा किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के फाउंडर मेंबर में शामिल डॉक्टर मुबशिर हसन ने कहा है कि एक मर्तबा भुट्टो कॉफी पी रहे थे और कॉफी उनके जूते पर गिर गई थी। उनके मुताबिक जनरल जिया ने फौरन अपनी जेब से रुमाल निकाला और जूते साफ करने लगे। जिया जो है अपने रुमाल से भुट्टो साहब के जूते साफ कर रहा है। जनरल जिया जूते साफ कर रहे हैं जुल्फिकार अली भुट्टो के? हाँ, आर्मी चीफ पाकिस्तान का। हाँ, कि भुट्टो साहब ने क्या किया, भुट्टो साहब ने अपना पाँव कुर्सी पे रख दिया। जब एक जूता साफ हो गया तो भुट्टो साहब ने दूसरा जूता भी आगे कर लिया और बाद में तारीख ने ऐसा मोड़ लिया कि इसी जनरल के दौरे हुकूमत में भुट्टो साहब को फांसी दे दी गई। कहा जाता है कि जिस C-130 हेराक्लियस तैयारे में भुट्टो की मैयत रावलपिंडी से गड़ी खुदा बख्श ले जाई गई थी, तकरीबन 9 साल बाद उसी किस्म के C-130 तैयारे में जनरल जियाउल हक बहावलपुर से वापस आ रहे थे कि 17 अगस्त 1988 को बहावलपुर के करीब उनका C-130 क्रैश कर गया और जनरल जियाउल हक शहीद हो गए। ये वाकया आज भी पाकिस्तान की तारीख के सबसे पुरअसरार हवाई हादसात में शुमार होता है।